الدین افغانی، ان کی لائف جو تھی وہ 1838 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 1897 تک گئی تھی. 1897 میں ان کی وفات ہوئی. ون آف دیز فگرز واز جمال الدین افغانی. جمال الدین افغانی جو تھے وہ ایک اہم فگر تھے، اہم شخصیت تھے. بورن ان ایران، جو ایران میں پیدا ہوئے. اینڈ ایجوکیٹڈ ان افغانستان، اور انہوں نے افغانستان میں تعلیم حاصل کی. ہی ٹریولڈ وائڈلی تھرو دا مسلم ورلڈ اینڈ یورپ. انہوں نے ٹریول کیا بہت زیادہ وسیع پیمانے پر دا مسلم ورلڈ، اسلامی دنیا میں، اینڈ یورپ، اور یورپ میں. اے مین آف لبرل اینڈ پروگریسو ویوز، ایک شخص جن کی آزاد اور ترقی یافتہ نظریات ہوتے ہیں. ڈسپائٹ اے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے باوجود، افغانی بلیوڈ دیٹ دا مسلم ورلڈ مسٹ ماڈرنائز، مسلم ورلڈ کو ماڈرنائز ہونا چاہیے، یہ ان کا یقین تھا. اف اٹ واز ٹو سکسیزفلی میٹ دا چیلنجز آف دا ویسٹ، اگر ان کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑے مغرب کے تو وہ سکسیزفل ہو سکیں. مسلمز نیڈڈ ٹو لرن نیو ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، مسلمانوں کو ضرورت ہے ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو سیکھنے کی. اینڈ لک فارورڈ ٹو اے بیٹر فیوچر، اور انہیں ایک بہتر فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے. اینڈ انسٹیڈ آف اونلی لکنگ بیک ایٹ اے گلوریس پاسٹ، اور ان کو ایک بہتر فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ عظیم الشان پاسٹ کی طرف دیکھیں. جمال الدین افغانی بلیوڈ ان پین اسلامزم، جمال الدین افغانی پین اسلامزم پر یقین رکھتے تھے. یونائٹنگ آل دا مسلمز انٹو اے سنگل کمیونٹی، وہ یونائٹ کرنا، متحد کرنا چاہتے تھے، اتحاد چاہتے تھے مسلمانوں کا. انٹو اے سنگل کمیونٹی، ایک معاشرے میں. دا امت کے طور پر، کہ وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اس حوالے سے وہ یونائٹنگ مسلم نیشن چاہتے تھے. He was strongly in favor of ijtihad in Muslim thought and in the interpretation of Islamic laws. وہ strongly favor میں تھے اجتہاد کے، مسلمانوں کی جو سوچیں تھیں ان میں. اینڈ ان دا انٹرپریٹیشن آف اسلامک لا، اور اسلامک لاز میں انٹرپریٹیشن کی فیور میں تھے. He supported a parliamentary style of government which gave a voice to the common man and limited the power of kings اینڈ رولرس. ہی سپورٹڈ پارلیمنٹری اسٹائل آف گورنمنٹ کا پارلیمنٹری اسٹائل کو وہ سپورٹ کرتے تھے، اس کی جو تھے اس کی فیور میں تھے. وچ گیو اے وائس ٹو اے کامن مین، جنہوں نے ایک عام شخص کو وائس دی، آواز دی. اینڈ لمیٹڈ دا پاور آف کنگس اینڈ رولرس، اور حکمران اور بادشاہوں کی پاور کو انہوں نے لمٹ کیا، محدود کیا. افغانیز کالز فار نیشنل انڈیپینڈنس میڈ ہم پاپولر ود دا ینگر ایجوکیٹڈ مسلمس. افغانی کی جو کال تھی، ان کا بلانا تھا نیشنل انڈیپینڈنس کی طرف، قومی آزادی کی طرف. میڈ ہم پاپولر، ان کو بنا دیا مشہور، ود دا ینگر ایجوکیٹڈ مسلمس، ینگر ایجوکیٹڈ مسلمس کے ساتھ. ہاؤ ایور ہز ریولوشنری آئیڈیاز اپسیٹ آرتھوڈاکس پیپل، ان کے جو عالمگیری آئیڈیاز تھے، تصورات تھے، انہوں نے راسخ الاعتقاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپسیٹ کر دیا تھا. راسخ الاعتقاد جو کٹر مقلد سے لوگ ہوتے ہیں ان کو. نیکسٹ محمد عبدو. ہز لائف واز اسٹارٹ فرام 1849 to 1905. Another influential personality was محمد عبدو. محمد عبدو جو تھے وہ ایک پر اثر پرسنالٹی، پر اثر شخصیت تھے. whose revolutionary ideas made him a leading Muslim figure، جن کے آئیڈیاز، عالمگیری تصورات جو تھے ان کو انہوں نے لیڈنگ مسلم فگر بنا دیا تھا، ابھرتے ہوئے ایک شخص بنا دیا تھا. he was an Egyptian scholar، وہ ایجپٹن اسکالر تھے. who was strongly influenced by جمال الدین افغانی، جو کہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمال الدین افغانی کا ان پر اثر تھا. whom he had met during his stay in Paris، جن کو وہ ملے تھے اپنے پیرس میں اسٹے کے دوران، پیرس میں رہنے کے دوران ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر. عبدو believed that while the Quran was immutable in its law،
ان کو یقین تھا کہ جیسے کہ اس دوران کے قرآن جو ہے واز امیوٹیبل ان اٹس لاز، اپنے قانون میں ناقابل تغیر ہے، کہ قرآن جو ہے اس کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. دا سوشل اسپیکٹس آف مسلم لائف نیڈیڈ ٹو بی ریویوڈ، تو جو ہے اسلامی جو زندگی ہے اس کے جو سماجی پہلو ہیں اس کو بدلنے کی، اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دس کین بی ڈسکرائبڈ ایز اجتہاد، جس کو ہم اجتہاد کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. عبدو's views were very progressive. عبدو کے جو ویوز تھے، جو اس کے تصورات تھے، وہ بہت پروگریسو تھے، جن میں ترقی ہو سکتی تھی، جن کی وجہ سے ہی بلیوڈ ان دا امپورٹنس آف ایجوکیشن، وہ بلیو کرتے تھے ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت کو پر. فار مسلمس ٹو موو فارورڈ، مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. ہی اسٹرانگلی سپورٹڈ دا رائٹ آف مسلم وومین، انہوں نے اسٹرانگلی، بہت مضبوطی کے ساتھ سپورٹ کیا مسلمان عورتوں کے حقوق کو، ٹو دا ایجوکیشن کی طرف. اینڈ ان ہز یونیورسٹی ہی میڈ اسپیشل ارینجمنٹس فار دیم، اور انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں ان کے لیے بہت خاص ارینجمنٹ، انتظامات جو ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کیے تھے. محمد عبدو فائنلی بیکیم اے گرینڈ مفتی اینڈ اے ممبر آف سپریم کونسل آف الازہر یونیورسٹی ان کیرو. محمد عبدو جو تھے وہ فائنلی آخرکار بن گئے بہت بڑے مفتی اینڈ اے ممبر آف سپریم کونسل آف الازہر یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی کے سپریم کونسل کے ممبر بن گئے جو کہ کیرو میں ہے. ہیز انفلوئنس واز ویری اسٹرانگ، ان کا انفلوئنس جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، اسپیشلی امنگ دا ینگر اسٹوڈنٹس، خاص طور پر ینگر اسٹوڈنٹس کے درمیان. عبدو ڈائیڈ ان ایجپٹ ان 1905، عبدو وفات پا گئے ایجپٹ میں 1905 میں. So that was the reading. You have to learn your class work and plus do reading of page number 65, 66 of chapter number 14. آپ لوگوں نے کلاس ورک یہ یاد کرنا ہے، اور ریڈنگ جو ہے پیج نمبر 65 اور 66 کی آپ لوگوں نے اس کو گھر پر کرنا ہے. تھینکس فار لسن. اللہ حافظ.